اس موقع پر ہمارے بہن بھائی جو خیرات کا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے پڑوس میں، اپنی اپنی گلی میں سب کوئی معاملات کو جانے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتوں کو بھی اتنی معلومات ہوتی تھیں کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ مشہور واقعہ حیات الصحابہ میں موجود ہے، ایک صحابی کا کہ ان کو ایک دن بہت دولت نفع میں آئی تو وہ بیچارے رات تمام بے چین تھے، تو ان کی بیوی نے ان کی بے چینی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا آج بہت نفع دیا اور آج ہمارے گھر میں اتنی دولت ہے، موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو ان کی بیوی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اس کا حل میرے پاس موجود ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے ایک لسٹ نکال لی اور ان کو رات کے اندھیرے ہی میں ایک ایک گھر پہ لے گئے اور گھر پہ دستک دیتے تھے، اور اندھیرے میں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا، یہ چادر اوڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بیوی بتاتی رہتی تھی مستحق کا گھر، اور شوہر دیتا رہتا تھا، اور اس طرح رات میں سب دولت ختم کر کے گھر آ گئے اور بہت خوشی سے سوئے، اور سمجھا کہ کسی کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن اندھیروں میں اور پہاڑوں کی جڑوں کے اندر اور سمندر کی گہرائی کے اندر دیکھنے والا، اور کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کے چلنے کے پیروں کی حرکت کو اور دل کی دھڑکن کو سننے والا اور پیروں کی حرکت کو دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا تھا آسمان سے۔ اس نے اپنے نبی پہ وحی بھیج دی، اور جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کو سنا دیا کہ تم نے تو بڑا کارنامہ کیا بھائی، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بہت خوش ہو گئے۔ تو اس طرح ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو معلوم رہنا چاہیے کہ خاندان میں کون مستحق ہے۔ اللہ کبھی ہمیں اس کا موقع دے گا تو ہم چپکے سے ان کی غربت کو دور کر دیں گے، ان کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ کی بندیاں اتنی ہیں اس وقت اہل اسلام میں ماشاءاللہ کہ وہ کس طرح اپنے خاندان کی غریب عورتوں کی مدد کرتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ جب وہ دنیا سے گزرتے ہیں تو رونے والی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ کس کس کو پالتے تھے اور کس کس کے مصیبتوں کو، مشکلات کو دور کیا کرتے تھے۔ اس وقت بہت سے گھروں میں ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بھئی اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اب آ گیا ان دنوں میں، بیچارہ نہ شوہر کما رہا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور اس کو لے جاؤ دواخانے میں تو 20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار اخراجات ہو جاتے ہیں بآسانی بیٹھے بٹھائے۔ تو ایسے وقت میں کیا گزر رہی ہوگی جن لوگوں کا ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس بیلنس نہیں ہے اور کچھ جوڑ کے انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہماری بہنیں بھی دو، اور نہ ڈرو کہ کم ہو جائے گا، نہ ڈرو کہ ختم ہو جائے گا، ہرگز ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی خرچ کرو گے پیچھے سے آئے گا، اور کیسے آئے گا تو وہ خیر الرازقین ہے، وہ جانتا ہے مجھے واپس کیسے دے دینا چاہیے، بڑھا چڑھا کر دے دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے دیتے ہوئے ڈرے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتے رہو، عرش کے مالک سے یہ اندیشہ مت کرو کہ کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، اللہ دیں گے۔ ہاں حکمت کے ساتھ، کیونکہ خیرات کرنے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ولا تسرفوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی کھیتیاں جب کٹ جائیں تو اسے خیرات کرو، رشتہ داروں پر دو، جن کا حصہ نہیں ہے انہیں بھی کچھ دے دو، لیکن اسراف مت کرو۔ تو خیرات میں اسراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود محتاج نہ ہو جائیں، بس اس کو ملحوظ رکھ کر خوب کریں۔ یہ موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا، صدقہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ ہم یہودی نہ بنیں، ہم یہودی مزاج سے اپنے آپ کو الگ کریں، ہم محمدی ہیں، ہم محمدی رہیں اور محمدی مزاج پر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔